ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کرسچن ایتھکس کو سمجھنے کے لیے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ کرسچن ایتھکس کیا ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، اور کرسچنز کے لیے کیوں ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کو جو سیٹ کیا گئے ہیں سٹینڈرڈز اور مورالٹیز اس کے مطابق گزار سکے۔ آج پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر شارون کیسر صاحب موجود ہیں، اور میں بغیر ٹائم ضائع کیے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، پلیز اوور ٹو یو ناؤ۔ تھینک یو ویری مچ ساجد بھائی، اٹس بین اے پلیئر۔ بہت مزیدار گفتگو ہو رہی ہے اور یہ ایڈیفائنگ ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور ہوپ فلی ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو کرسچن ایتھکس کی ہم بات کر رہے تھے، آج ہم بات کریں گے، بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے، مسیحی کردار کو پریکٹس کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے انسان کی عزت کیوں کرنی چاہیے۔ ہم نے بات کر لی کہ ہمارے جو ایتھکس ہیں وہ گریس بیسڈ ہیں، کراس از دا سینٹر، Forgive your enemies. forgive your enemy، دل کا بدلنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اوور آل ایکسٹرنل اپیرنس۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیوں انسان کی اہمیت کیا ہے یا کیوں ہے؟ اب بہت سے ویو پوائنٹ ہیں، اگر آپ سائنٹیفک بیسس پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی انسان اسی لیے امپورٹنٹ ہے یا اس کی اہمیت ہے کیونکہ وہ ہزاروں لاکھوں سال کی ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے، اور اب جو ہے ایک بندر جو ہے وہ اتنا زیادہ ایوالو ہو گیا ہے کہ وہ آج ادھر بیٹھا ہے اور سمجھیں کہ یہ پوڈ کاسٹ بھی کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ہی ارنڈ اور شی ارنڈ دیئر پلیس، رائٹ؟ ایک ویو پوائنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جب کریٹر گاڈ نے انسان کو تخلیق کیا تو اس نے اسے اتنا اشرف المخلوقات بنایا کہ وہ فرشتوں سے بھی اوپر، اور وہ بس خدا سے تھوڑا سا نیچے، لیکن باقی جتنی بھی کریشن ہے اس سے اوپر ہے۔ اس وجہ سے انسان کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے، اور بھی مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسیحیت کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی کیوں ہمیں انسان کی جو ہے وہ کیئر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، یعنی کہ what is the basis of dignity of human being؟ So the answer جو اس کا جواب جو ہے scriptures کے مطابق وہ ہے کہ human dignity is rooted in the image of God۔ جیسے ہمارے پیدائش کی کتاب میں لکھے شروع میں یہی بات ہے کہ مسیحیت، ابراہمک فیتھ کے اوپر، جوڈزم اینڈ کرسچینٹی، اونلی ریلیجنز اینڈ ویو پوائنٹ۔ اب میں یہ بار بار ایک لفظ یوز کرتا ہوں ویو پوائنٹ، کیونکہ جب ہم ریلیجن کہتے ہیں تو وہ تھوڑا نا ایک چھوٹا لفظ بن جاتا ہے، تو ویو پوائنٹ تو دیز آر دا اونلی ورلڈ ویو جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کی اہمیت اس لیے کہ خدا نے اس سے محبت کی ہے۔ انسان کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ انسان خدا سے محبت کرتا ہے، انسان تو خدا سے محبت شاید کرتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو اسے نیا دل چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ایوری انٹینشن آف دا ہارٹ از ایول کنٹینیوسلی۔ لیکن انسان کو بنایا گیا ہے خدا کے امیج پہ، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو کرسچن ایتھکس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جب نازی جرمنی نے ایک ویو پوائنٹ شروع کیا کہ انسان شوڈ بی پرفیکٹ، ہیومن بینگ شوڈ بی پرفیکٹ، اور اگر وہ اس پرفیکشن کے نہیں کرائٹیریا پہ اترتے تو ان کو مار دیا جائے۔ اب بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ انسان اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز گاڈ میڈ مین آن ہز اون امیج اینڈ گاڈ لو مین بفور مین گاڈ لو، دیٹس وائی مین۔ اور اس میں اور بھی ایک بات ہے کہ جب خداوند نے کریشن کر رہے تھے انہوں نے کہا اچھا ہے، مگر جب انسان کو بنایا تو انہوں نے کیا کہا؟ بہت اچھا ہے۔ یہ بات آپ نے بہت مناسب بات کی ہے، اور عبرانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ یوز ہوا ہے وہ بہت زیادہ ایک اسٹرانگ ورڈ ہے، جس کے لیے اردو میں پھر ہم نے ٹرانسلیشن کی، بہت اچھا ہے۔ اب اس سے ہمارا ویو پوائنٹ کیسے چینج ہوتا ہے، اس ایک فیکٹ کو سامنے رکھ کے کہ مسیح ہوتے ہوئے پھر ہمارا دل نرم ہر قسم کے انسان کی طرف ہے۔ ہم نے پچھلی اپنی ٹاک میں بات کی کہ اچھا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، لیکن میں ابھی بات کروں فزیکل ایلیمنٹس کی، یعنی کہ اگر کوئی ڈسیبل ہے، اگر کوئی بیمار ہے،
اگر کوئی بوڑھا ہے, اگر کوئی اپاہج ہے, اگر وہ آپ جتنے اس کے پاس برکات نہیں ہیں, ہر ایک کیٹیگری میں جو ہے بات یہ ہے کہ وہ سٹل انسان ہے جو کہ خدا کے امیج پہ بنایا گیا ہے. اور ایک بہت زیادہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی, امریکہ میں کافی اس بات کو کرتے ہیں, پاکستان میں شاید یہ بہت بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن ویسٹرن کلچر میں آپ کو پتہ ہے پرو لائف جب ہم بات کرتے ہیں تو دا بیسز آف پرو لائف ویو پوائنٹ از بیسڈ آن دا فیکٹ کہ انسان نے خدا کو اپنے امیج پہ بنایا ہے, ایون دا ان بورن چائلڈ. اس پہ ہم بات کریں گے بایو ایتھکس کے اوپر, ہم ضرور بات کریں گے بایو ایتھکس پہ, جو آپ نے ابھی نقطہ ٹچ کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر میں اس کے اوپر واپس آؤں, امیج کی بات کی آپ نے, تو جب امیج پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم امیج بیرر ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہم امیج بیرر ہیں, ہم اس امیج کو لے کے چل رہے ہیں. اگر ہمارا کردار میں کہیں غلطی آتی ہے, ہماری رفتار میں غلطی آتی ہے, افکار میں غلطی آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ جو امیج ہے خداوند کا اس کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم وہ جو امیج بیرر ہیں ہم اچھے کسٹوڈینس ہو سکیں اس کے. یہ بہت پیاری آپ نے بات کی ہے. آئی تھنک بات واپس اسے پہ آتی ہے, گیٹنگ بیک ٹو دا بیسز, کہ اگر آپ ایک مسیحی ہیں, آپ مسیح سے ہی مدد مانگتے ہیں, آپ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اس راستے پر چلائیں. دیکھیں اب یہ نا ایک بڑا ایک مشکل سا سوال ہے کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم پوری اپنی ایفرٹ پٹ کرو ایز اے ریزلٹ آف واٹ سالویشن یو گاٹ, تاکہ اچھا کام کرو, لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا کا روح ہماری مدد کرے گا اچھے کام کے لیے. تو میرا خیال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا اپنا پاک روح ہمیں عطا کرے, کیونکہ اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ ہم جو ہے وہ ایک اچھے امیج بیرر ہو سکتے ہیں. دیکھیں امیج بیرر کی اگزامپل میں ایسے لیتا ہوں, میں اگر میں میک اپ کر کے ایک خاص بندے کی شکل پہ اگر شکل ہو جاتی ہے, اب وہ تو میں نے کر لی, لیکن اگر اس کے بعد میں کچھ غلط کام بھی کر رہا ہوں تو وہ سب کو پتہ ہے کہ یار اچھا یہ اس بندے نے بینر تو اس بندے کا کیری کیا ہوا ہے لیکن اس کا کردار غلط ہے, تو اس سے جس کی میں نقل کر رہا ہوں اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن رسپانسبلٹی میرے پہ آئے گی. لیکن یہ بات ضرور کہی جائے گی کہ یار اس نے بینر تو اٹھایا ہوا ہے اس کا, بات نہیں بنی, لیکن بات نہیں بنی. تو اس طریقے سے میرا خیال یہ ہے کہ ہماری ون آف دا پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں. تو نہ صرف جلال نہیں ملتا بلکہ میرا خیال ہے بات دوسری طرف بھی چلی جاتی ہے. ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کریشن ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں یہودی مذہب آیا اور اس میں حضرت موسیٰ کو جو احکامات ملے اور جو شریعت آئی, اور اس میں میرا خیال میں کوئی اختلاف نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو جو شریعت ملی اس میں بھی جو مورالٹی سیٹ کی گئی تھی اسی کو پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں سرمن آف دا ماؤنٹ آن دا ماؤنٹ میں, ٹھیک ہے, کرائسٹ نے کیا. تو یہ مورالٹیز یہ ایتھکس چلتے آ رہے ہیں, مگر کچھ ہمارے بھائی دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ویسٹ نے سارے ہم سے لے لیے ہیں ایتھکس, یہ ہمارے تھے. تو جو پہلے ڈیفائن ہو گئے ہیں تو اس کو کیسے کوئی لے سکتا ہے؟ یہ آپ نے ایک بڑی کنٹروورسل سی بات کر دی. میں سیکھنا چاہ رہا ہوں اس میں. ہاں جی, میں یہ کہوں گا کہ بائبل مقدس کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا نے تو ہمارے دل پہ بھی احکام اپنے لکھ دیے. میں اس سوال کا جواب کیسے دوں گا کہ فرض کریں کہ اس جزیرے میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جس تک کبھی خدا کا احکام کبھی ملے ہی نہیں ہے. اگر اس کا بھی حساب ہوگا تو وہ بیسڈ آن the laws written on the heart of the human being. میرا یہ ماننا یہ ہے کہ خدا نے ہمارے دل پہ وہ قانون لکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی بندہ چاہے اس تک مسیح کا کلام نہیں بھی پہنچا, وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو in his heart پتہ ہے کہ وہ چیز غلط ہے. اب باقی گیٹنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ یہ کہا جائے کہ ویسٹ نے کاپی پیسٹ کیا اس سے, میرا نہیں خیال یہ بات ایسے ہے. دیکھیں اس کے پیچھے بہت ہزاروں سال کی ایک ہسٹری شامل ہے. ایون جو لا آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تو وہ تو بیسڈ اسی کے اوپر کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب آپ ڈارک ایجز سے رینیسنس ٹائم میں جاتے ہیں تو یہ وہ ٹائم تھا جب ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے ایٹ لارج وہ انسپائرڈ ہوئی تھی کرسچن ورک ایتھکس سے, بیکاز دے کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی فرام ڈفرنٹ ادر ریلیجن. سو جب آپ دیکھتے ہیں تقریباً 700 AD سے لے کے آج تک کا جو ویسٹ ہے, اب خیر
چیزیں تھوڑی ڈفرینٹ ہو رہی ہیں, لیکن 700 سے 1800 تک آپ کہیں دس از دا فاؤنڈیشنل پرنسپلز آف ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے, جس میں آپ کی ڈاک ہے, جس سے پھر رینیسنس پیریڈ آتا ہے اور پھر آگے ماڈرن ٹائم اینڈ آل دیٹ. تو اس کے فاؤنڈنگ پرنسپلز آپ کو جو ہیں وہ آپ کو بائبل سے ملتے ہیں, اور وہ نہیں مستعار لیے گئے کسی اور ویو پوائنٹ سے. بالکل صحیح ہے. اگر آپ کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر نیکسٹ پروگرام تک کی اجازت لے سکتے ہیں ہم ناظرین سے. بالکل جی, میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ انسان کی قدر اس لیے ہی ہے کہ خدا نے پہلے اسے اپنے امیج پہ بنایا اور پھر اس سے اتنا پیار کیا کہ اس کی خاطر صلیب پہ بھی چڑھ گیا. اسی لیے میرا خیال ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے اس کی قدر بہت زیادہ ہے کہ مسیح نے اس کی خاطر جان دی. اور دس از دا بیسس آف کرسچن ایتھک, وائی ہیومن لائف از امپورٹنٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے, اور ایک چیز میں آپ سے کہتا چلوں کہ جب ہم پڑھتے ہیں جینیسس کو, جس میں کریشن کی ہم دیکھتے ہیں ساری سٹوری پڑھتے ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہا گیا تھا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پہ بنائیں. تو جب شبیہ پہ بنے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے امیج بیرر ہیں, ہم اس شبیہ کو لے کے چلیں, ہم کسٹوڈین ہیں کہ ان کی شبیہ کو جو ہے ہم ڈسٹرائے نہ کریں بلکہ اس کا آنر کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس سے اختلاف کرے گا, خاص طور پہ ابراہمک جو ریلیجنس کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ سارے اس نقطے پر ہیں کہ انسان جو ہے وہ خدا کی شبیہ پہ بنا ہے. تو ہمیں اس شبیہ کو بچانا ہے. کیسے؟ اس کے احکامات پہ عمل کر کے. ایک چھوٹا سی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ماندے سارے ایک خدا انہوں نے تو خدا دی ایک بھی نہیں ماندے. تو یہ ضروری ہے ہمیں ماننا تاکہ اس کی شبیہ کو ہم اچھے طریقے سے کیری کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, خداوند آپ کے ساتھ ہو. ڈاکٹر صاحب اگین تھینک یو ویری مچ, بہت انلائٹنڈ تھا. تھینک یو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.